السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے درس کا موضوع ہے 15ویں شعبان کی حقیقت۔ 15ویں شعبان جسے شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیا اس رات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ اس رات کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ حدیثیں یا تو بناوٹی ہیں یا پھر من گھڑت ہیں یا ضعیف اور کمزور ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث جو لوگوں کے درمیان ہر سال بیان کیا جاتا ہے اور اسے بیان کر کے اس رات کی فضیلت کو بتایا جاتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس حدیث کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، اور جب میری نیند کھلی تو میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر سے غائب پایا، تو میں اللہ کے رسول کو تلاش کرنے لگی اور تلاش کرتے کرتے میں بقیع کے قبرستان تک گئی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے میدان میں پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ہمارے استاد امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری کون ہے؟ جن کا اصل نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے، اور جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اب دوسری بات، اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو اس حدیث کو ہمارا مائنڈ بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ اس طرح کہ اتنی عظیم رات تھی اور اتنی رحمت والی رات تھی، اور اللہ کے رسول اکیلے جاگ کر عبادت کر رہے تھے، اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اور اکیلا چھپ کر جا کر عبادت کر رہے تھے۔ وہ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی تب جا کر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا چلا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ دین اسلام میں خیانت کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے نیکی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو اللہ کے رسول نے امت کو نہ بتایا ہو، اور اتنی بڑی رات جس میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو اس عظیم رات کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو نہیں بتایا، تو اس طرح ہمارا مائنڈ اسے قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات، اس مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ روزہ کسی مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھتی تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اس مہینے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کہ اب آئندہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس مہینے کچھ آرام کر لے۔ دوسری حکمت یہ بتائی اللہ کے رسول نے کہ اس مہینے میں انسانوں کے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ
کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ دو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بتائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم رمضان میں پورے مہینہ روزہ رکھ سکیں، اس کی تیاری کے لیے اس مہینے میں ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، 15ویں شعبان کو خاص کر لینا، اس کی کوئی حدیث، صحیح حدیث موجود نہیں ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ من گھڑت ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو ان بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک نیکی عمل ہے اور اس رات میں بھی تو ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے. تو اسے ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دن میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، جبکہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا، تو کیا وہ شخص جنتی ہوگا؟ اور کیا وہ شخص سنت رسول پر عمل کرنے والا ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں 1 رکعت میں 2 سجدے نہیں، میں 3 سجدہ کروں گا، یہ تو نیکی کام ہے، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، تو کیا وہ شخص سنت رسول پر عمل کرنے والا ہوگا اور ایسا شخص اپنے آپ کو جنتی کہلانے کا مستحق ہوگا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس پر اللہ کے رسول کا مہر نہ ہو. ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس لیے کہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو اس لیے اب اس میں کمی اور زیادتی کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام بدعات و خرافات سے بچائے اور سنت رسول پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.